دوستو، قدرت آپ کے نصیب میں وہ پھول دکھائے جس میں مہک ہوتی ہے اور آپ کو سکون ملے۔ دوستو، یہ دنیا میں جتنے بھی فرقے مذاہب ہوئے ہیں، آپ کبھی غور کریں یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جو مذاہب اور فرقے ہیں یہ بندوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں فلاں کو مانتا ہوں، وہ مذہب میرا ہے، میں فلاں کو مانتا ہوں، وہ مذہب میرا ہے۔ جو ان کے طریقہ کار وقت کے لحاظ سے ہوتے تھے ہم اسی کو اپنا مذہب بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو گزرا وہ ان کے وقت کے حالات کے مطابق تھا، مگر ہم ان طریقوں کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا موسیٰ کی وجہ سے ہم اپنا گروہ علیحدہ بنا لیتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی وجہ سے جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اس وقت کے حالات تھے، صلیب حالات مختلف طریقہ کار تھے۔ جو کچھ عیسیٰ نے کیا، جس بات کو فالو کیا اس وقت کے لحاظ سے جو لوگ اسی طرز کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اپنا گروہ بنا لیتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے بھی ایسے ہی ہے کہ جو اس ذات پر گزرا، جو وقت کے حالات تھے، اس وقت جو وقت کی ضروریات تھی، جو کچھ انسان کھا پی سکتا تھا، اس وقت کے لحاظ سے جو کچھ ان کے ساتھ گزرا وہ ان کے حالات ہے۔ جو ان کو فالو کرتا ہے وہ اپنا علیحدہ مذہب بنا لیتا ہے۔ مذہب کوئی لفظ نہیں۔ اگر ان بندوں کو پوچھیں جن کو ہم تقسیم کر کے علیحدہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں تو وہ بندے آپ کو فرمائیں گے کہ ہم سب رب کے بندے ہیں اور آپ بھی رب کے بندے بنو۔ بندوں کا اپنا مذہب کوئی نہیں ہوتا، ان کے اندر رب تعالیٰ وہ چیز ڈال دیتا ہے جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، اور اس کو وہ شعور کے ساتھ ہر چیز دے دی جاتی ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رب کے بندوں نے جب خدا کی طرف دیکھا تو رب تعالیٰ خود ہدایت انہیں فرماتا جاتا ہے، مگر ان کی حالات کی مجبوریاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھیل کے کنارے بیٹھے رہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ کے اوپر جایا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے بارے میں ہے وہ غار میں جایا کرتے تھے، گوتم بدھ کے بارے میں مشہور ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، وہ بھی ویران جنگلوں میں پہاڑوں میں بیٹھا کرتے تھے، گنگنایا کرتے تھے، اور ان کی تو سریلی آواز ایسی تھی جیسے پرندوں کے لیے کہ جادو ہوتا ہے، پرندے وہاں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو دوستو، ایک ایک کو جب ہم مانتے ہیں، اپنا اپنا مان لیتے ہیں، تو ہم علیحدہ فرقے مذاہب بنا لیتے ہیں۔ اگر ان سب کو رب کا بندہ تسلیم کر لیا جائے، اور ویسے بھی الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سب پر ایمان لانا، ایک کو بھی بیچ میں سے نہیں نکالنا۔
تو ہم بندوں کی وجہ سے آگے بھی جو ان مذہبوں میں آگے فرقے جو بنتے ہیں وہ بھی بندوں کی وجہ سے بنتے ہیں. یعنی کہ ایک مذہب میں 4 5 5 10 10 20 20 گروہ بن چکے ہیں، کسی میں تو بہت زیادہ 70 70 72 75 75 بن چکے ہیں. وہ جو بنتے ہیں وہ بھی ان بندوں کی وجہ سے بنتے ہیں. کوئی اس کو تھوڑا سا اعلیٰ سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے. ہم خود ہی ڈیسیژن کر جا رہے ہیں کہ وہ جنت میں پہلے جائے گا، وہ بعد میں جائے گا، یہ پہلے جائے گا، بعد میں، اس کا مقام اونچا ہے، اس کا نیچا ہے، پتہ ہمیں کچھ بھی نہیں. کون کہاں جائے گا؟ دوسروں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنی کوئی فکر نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا. ہم خود ہتھیار لیے کھڑے ہیں کہ یہ والا جنت میں چلا جائے، دوسرے والے کو روکنا ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا. یار نہ ابھی تو جنت اس کو دیکھی بھی نہیں ہے، کہاں ڈنڈوں کا پیرا لگا رہے ہیں ہم کہ میرے والا جنت میں جائے گا، دوسرے کو ہم نے جانے نہیں دینا، اس کو مار دو. تو دوستو جو اپنے والا ہے وہ بھی تو مرنے کے بعد ہی جنت دوزخ میں جائے گا نا. ہم دوسرے کو تو کہہ دیں گے کہ یہ دوزخ جنت میں نہ جائے، سورگ میں نہ جائے، نرگ میں جائے. خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، نہ پتہ سرگ کہاں ہے، نہ پتہ نرگ کہاں ہے. وہ یہ تو معاملہ مرنے کے بعد ہے، فیصلے ہم آج کر رہے ہیں خود ہی. دوستو رب تعالیٰ نے بڑی دفعہ فرمایا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے بھی فرمایا ہے، الہامی کتبوں میں بھی فرمایا ہے کہ فرق ڈال کر فرقے نہ بناؤ، فرق ڈال کر کاروبار نہ بناؤ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیچنے کے لیے ایسے نہ کرو. ایک اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. ایک اللہ ہے، سب کا خالق ہے، وہی رب سب دا ہے، اور رب کے بندے بھی سب رب کے ہیں، وہ کسی مخصوص ایک پارٹی کے نہیں ہوتے. ہم اس کو اپنا اپنا تسلیم کرتے ہیں. کبھی ان کی ہسٹری پڑھیں تو وہ کہہ رہے تھے نہ عربی کو اجمی پر فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ کسی ملک برادری کا مسئلہ ہے. یہ تو جتنا اپنے رب سے پرہیز کر لے گا، تقوی اختیار کر لے گا، اتنا ہی قرب نصیب کر لے گا، ملک برادری کوئی بھی ہو. تو اس لیے دوستو یہ انسانوں کے کارنامے جو ہوتے ہیں ہم اس کو مذہب کا نام دیتے ہیں. ہم نے ایک آدمی کو اعلیٰ کر لیا، دوسرے کو نیچے کر لیا، دوسرے نے اس کو اعلیٰ کر لیا، دوسرے کو نیچے کر دیا. یہ فرقہ ہوتا ہے. یعنی کہ فرقہ کا مطلب ہے فرق ڈال دینا. تو آج کل تو فرق کے ڈالنا، ہر کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ کہہ رہا ہے، باقی تو سب زیرو. اور رب تعالیٰ کہتا ہے جس میں میں اور غرور تکبر آ گیا کہ میں اعلیٰ ہوں، وہ سب سے نکارا ہے. جس کو کچھ مل جاتا ہے وہ عاجز آ جاتا ہے، وہ میں کا غرور نہیں کرتا کہ میں بڑا ہوں. جو میں بڑا کرتا ہے اس کی تو شخصیت ہی کچھ الٹ پلٹ کر دیتا ہے. تو دوستو رب تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ قانون، وہ مذاہب انڈیلا ہوا ہے، بس اس کے طریقے استعمال کرنے ہوتے ہیں. اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت فرماتا جاتا ہے. جب انسان خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر سے باتیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ حقیقت کیا ہے. وہ پھر دوسروں سے نفرت نہیں کرے گا، دوسروں سے فرق نہیں ڈالے گا، اس کو دوسروں کی اتنی فکر نہیں. جب وہ پڑھ لیتا ہے کہ مومنو اپنی اپنی فکر کرو، باقیوں کی میں باز گشت کر لوں گا،
تو انسان کو خود کی فکر پڑ جاتی ہے، یا اللہ میں دوسروں کو جو جنت دوزخ میں بھیج رہا ہوں، جب اپنے اندر غور کرتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. اس کو اپنی فکر لگ جاتی ہے، وہ دوسروں کے فیصلے نہیں کرتا، اپنے اندر اپنا فیصلہ پہلے دیکھتا ہے. کیونکہ زندگی تیری اتنی مہلت تو دی نہیں ہوتی، بچے تو انسان کے پاس 2-4 سال ہوتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کی فکر میں گزار دے گا تو اپنا کیا بنے گا؟ 60 سال کی زندگی میں 30 سال سو کے گزار لیے، اس کے بعد آپ ڈیوٹی کے ٹائم نکال دیں، بچوں کے سکول چھوڑنے کے ٹائم نکال دیں، بیوی کے ساتھ لڑنے کے ٹائم نکال دیں، رشتہ داروں کو ملنے کے ٹائم نکال دیں، تو آپ کے پاس تو 2-3 سال بچتے ہیں سارے. تو اس میں بھی ہم لوگوں کی فکر میں لگے رہیں کہ یہ دوزخی، یہ دوزخی، یہ دوزخی، یہ دوزخی، میرے والا جنتی، یہ فکر ہے ہمیں. جب انسان کو حقیقت کی آنکھ کھلتی ہے کہ یار میں لوگوں کو تو بھیج رہا ہوں، میرا مرنے کے بعد کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا، مجھے تو رب کے پاس جانے کا خوف آ رہا ہے، مجھے حب اللہ نہیں ہے، تو انسان اپنی فکر میں لگ جاتا ہے. دوسروں پھر نفرت نہیں کرتا، وہ اپنی حب کی فکر میں پڑ جاتا ہے. جیسے فرمان لکھے جاتے ہیں حب اللہ کرو، شدید حب اللہ کرو، وہ اپنی محبت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو رب سے محبت نہیں ہے، میرا تو جی نہیں چاہتا یہاں سے جانے کو، تو میں کیسا مومن ہوں؟ رب کے بندے تو رب کا قرب چاہ رہے ہیں، وہ تو رب سے ملنا چاہ رہے ہیں، وہ تو وصال چاہ رہے ہیں، تو میرا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا، مگر فیصلے میں لوگوں کے کرتا. پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ اپنی فکر میں لگ جاتا ہے، یا اللہ میرے لیے ساری دنیا کو بخش لے، میرے دشمنوں کو بھی بخش لے، مجھے کیا ہے، پر مجھ پر رحم کر دینا. انسان تو پھر یہ آرزو میں لگ جاتا ہے. وہ ذرا اوپر والے لوگ بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہر حالات کو قبول کر لیتے ہیں کہ میرے مالک تیری رضا چاہیے، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. وہ ذرا بڑے لوگ ہوتے ہیں. باہر ناممکن کچھ نہیں، خدا آج بھی بہت بڑا ہے، انسان اگر آج بھی چاہے تو اس کو بڑائی دے سکتا ہے. رب کو مجبور نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ ہم ہیں محتاج ہیں. رب تو جب چاہے اپنا بنا لے. اور سب سے سستا اور مناسب اور آسان کام ہی رب کو ماننا تھا، مگر ہم نے خواہشات کی وجہ سے اتنا مشکل بنا دیا، خوف زدہ کر دیا. رب تو ایک بڑا رحیم کریم شفیق و مہربان ہے. رب وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہے، ہم اس سے ڈرا رہے ہیں. بندوں سے ڈرا سکتا ہے، رب سے کبھی نہ ڈرنا. رب تو بہت پریم کرتا ہے آپ سے. وہ تو اس کو تو بڑی حسرت ہے کہ مجھے کوئی چاہے. اور دوستو اپنے فائدے کے لیے رب کو ماننا ہے، اور ماننا بھی کیا ہے، کرنا بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. یہ جو ہم نے خود اپنے آسوں امیدوں کے بت اپنے اندر باندھے ہوئے ہیں، اس کو نکالنا بس. وہ تو جدا نہیں ہے آپ سے. اندر ہمارے خواہشات کے بت بندھے ہوئے ہیں. میرے اندر لالچ، طمع، حسد، کرودھ، نفرت بسی ہوئی ہے. اوپر زبان سے میں اس کے اوپر لیپ لگا رہا ہوں، اللہ 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 اللہ. جب تک وہ نہ نکلے گا آپ کو وہ تاثیر نہیں ملے گی کہ آپ کا رب، میرا رب شفیق و مہربان. تو دوستو رب کے جتنے بھی بندے تھے، آپ جس بھی رب کے بندے کو آپ مانتے ہیں، اس کو پوچھیں کہ اس کا مذہب کیا تھا. آپ نے تو ان کے نام کے مذہب بنائے، مگر ان کا مذہب کیا تھا؟ یقین جانو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ وہ کہیں ہمارا یہ مذہب تھا. وہ کہیں گے ہم رب کے مسلمان ہیں، رب کے فرما بردار ہیں، وہ پرماتما ہے ہم آتما ہیں، وہ رب ہے ہم روح ہیں.
وہ سمندر ہے، ہم لہریں ہیں۔ یہ دوستو جب انسان اس طرف آگے نکلے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ رہیں گے تو ایک دوسرے سے نفرت تو ہوگی۔ جب آپ رب کے فرما بردار بن جاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کسی فرقے کے نام سے پکارا جائے یا کسی مذہب کے نام سے پکارا جائے۔ جب آپ ہو ہی نہیں، جب آپ نے سودا کر لیا، لا نہیں ہے کچھ سوائے اس کے، یہ اقرار ہے۔ اس کو عربی میں کرے، اردو میں کرے، فارسی میں کرے، ہندی میں کرے، سندھی میں کرے، کہ اور کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے، ایک ہی اللہ ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا کارساز ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ جب یہ سودا آپ کر لیں گے تو آپ کی کوئی پارٹی نہیں، آپ صرف رب کے مسلم ہوں گے، رب کے فرما بردار ہوں گے۔ باقی دوستو رب تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سب سے بڑی برائی جو ہے انسان کے اندر نفرت ہے۔ خوش رہو، آباد رہو۔